کل ہم نے سجدہ سہو کا طریقہ بھی دیکھنے کی سعادت پائی کہ التحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد یعنی التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ آج انشاءاللہ عز و جل سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے مختلف مدنی پھول بھی سنتے چلیے۔ قرآن مجید کے 8 حروف کی نسبت سے سجدہ تلاوت کے 8 مدنی پھول۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، ارادتاً سنی ہو، یہ ضروری نہیں۔ اگر بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے سنے تب بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اسے یہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے اور آیت پڑھی گئی تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو یا نہ۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، لیکن بعض علماء متأخرین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک وہ لفظ جس کا سجدہ میں کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو مادہ ہے جس پہ سجدہ ہوتا ہے، آیت سجدے میں آپ دیکھیں گے ایک لفظ جس میں یسجدون، سجدہ، اس طرح کر کر کوئی لفظ ہوگا، اس پر انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ لفظ اور اس کے ساتھ اس سے قبل یا بعد کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، لہذا احتیاط یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت کیا جائے۔ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، البتہ وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے۔ اگر تاخیر کی یعنی 3 آیت سے زیادہ پڑھ لیا تو گناہگار ہوگا، اور جب تک نماز میں ہے یا سلام پھیرنے کے بعد کوئی نماز کے منافی فعل نہیں کیا تو سجدہ تلاوت کر کر سجدہ سہو بجا لائے۔ رمضان المبارک میں تراویح یا شبینہ میں اگرچہ شریک نہ ہو، بے شک اپنی ہی الگ نماز پڑھ رہے ہو، آیت سجدہ سن لینے سے آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سجدہ تلاوت کا طریقہ سنتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ: کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اعلان ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے۔ اب دیکھیے سجدہ تلاوت آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا چیز قیام کی کیا حکم ہے، تکبیر کہنے کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں بھی بیان کی جائیں گی۔ سجدہ تلاوت کا عمومی طریقہ دیکھ لیجئے۔ ایک
عمومی طریقہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی پھر تفصیل بیان کی جائے گی کہ اب سجدہ تلاوت یہ کیا جا رہا ہے۔ کالر سلائڈر کی آواز نہیں آئی ہے، دوبارہ آپ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سجدہ کریں۔ مائک کی آواز کھول دیجئے جو کالر سلائڈر لگا ہوا ہے جی۔ اللہ اکبر، 3 بار تسبیح بھی پڑھی، آواز آئے آپ کی۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس سجدہ تلاوت کے اندر، یہ نماز کے اندر انہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے، نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی نیت نہیں باندھی جائے گی کہ اب نیت باندھنی ہو، ہاتھ باندھنا ہو، ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا، اور سجدہ تلاوت کا یہی طریقہ ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت کے اندر بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں، بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں، اور سجدہ تلاوت جو احکام بیان کیے گئے اس کے مطابق کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت جو بعض افراد کرتے ہیں تو کان میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ آپ کے آگے بیان کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، تکبیر کہنا یہاں پر سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت اگر کریں گے تو آپ 2 مستحبات چھوڑیں گے۔ ایک قیام سجدہ تلاوت سے پہلے جو کرنا تھا وہ قیام بھی مستحب تھا، اور اس قیام کے بعد قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو پہلا قیام آپ نے کیا وہ بھی مستحب ہے، دوسرا قیام کیا وہ بھی مستحب ہے، لہٰذا بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ آواز نہیں آئی ان کی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، تسبیح کی آواز اگر آپ بلند سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے انہوں نے دونوں قیام چھوڑ دیے، دونوں قیام کرنا مستحب تھا، یعنی ہر قیام کرنا دونوں میں سے پہلا اور آخری دونوں مستحب تھے۔ یہ 2 مستحب افعال کار ثواب کام انہوں نے چھوڑ دیے، مگر سجدہ تلاوت کا واجب ادا ہو گیا۔ ہاں، سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کا کہنا سنت ہے، اسے نہیں چھوڑے، تکبیر کہی جائے گی۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام۔ یعنی جو غلط طریقہ ہے یہ ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں، جس کے اندر ہاتھ بھی لوگ اٹھاتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آپ باقاعدہ کر کر دکھا دیجیے۔ آپ کی تکبیر کی آوازیں بھی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں کئی غلطیاں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ایک غلطی، دوسرا تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کی غلطی، تیسرا سجدے کے بعد بیٹھ کر قعدہ کرنے کی غلطی، چوتھا سلام پھیرنے کی غلطی۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اور ایک تعداد میں یہ طریقہ کار رائج بھی ہے۔ صحیح طریقہ کار آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض بیٹھے بیٹھے یوں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا وہ تو عرضی شعور سمجھ سکے گا، قرآن ہاتھ میں نہیں ہو۔ آپ بتائیں نا، قرآن نہیں ہے، یہ پیڈ ہے۔ ویسے اگر ایسا کر بھی لیا کیا سجدہ نہیں ہوگا؟
ہو تو جائے گا لیکن پھر اب یہ بتانے کی کیا حاجت ہے؟ اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض سے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، الغرض کسی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ اس طرح جب بھی کوئی خوشخبری یا نعمت ملے تو سجدہ شکر کرنا کار ثواب ہے۔ مثلا مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کا ویزا لگ گیا، کسی پر انفرادی کوشش کامیاب ہوئی اور وہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو گیا، کسی سنی عالم باعمل کی زیارت ہو گئی، مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت مل گئی، مبارک خواب نظر آیا، طالب علم دین امتحان میں کامیاب ہوا، آفت ٹلی یا کوئی دشمن اسلام وغیرہ سے جان چھٹی وغیرہ، ایسی صورت کے اندر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جو آپ عملی طور پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو سجدہ شکر کا طریقہ۔ چل مدینہ کی خبر مل گئی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس میں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی۔ اس کو کہہ دیجئے صفائی کے حوالے سے نا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عز و جل اب دہرائی کی جائے گی۔ تو کون سا اسلامی بھائی ہے جو سجدہ سہو کا طریقہ بیان کرے گا؟ چل مدینہ۔ اور وہ اسلامی بھائی جو چاند رات 30 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کرے، ان سے ہم دہرائی کروا لیتے ہیں۔ چاند رات 30 دن مدنی قافلے کے اندر سفر بھی کرے اور دہرائی کر کر سجدہ سہو کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ ہے کوئی اسلامی بھائی؟ دونوں سجدوں آپ 30 دن مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کریں گے، 41 دن مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں، ماشاءاللہ۔ جی آپ سجدہ صاحب کا طریقہ بیان کریں گے، کارڈلیس مائک دیجیے گا انہیں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق اتاری، ڈیرہ اسماعیل خان سے حاضر ہوا ہوں 30 دن اعتکاف کے لیے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا۔ کہاں سے کتنا دور ہے یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان؟ یہاں سے تقریباً 17 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 17 گھنٹے 17 گھنٹے کا 17 سفر کر کر آپ 30 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں، اور اس 30 دن کے بعد 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کریں گے، اور اس کورس میں بھی گھر نہیں جا پائیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ بیان کریں سجدہ صاحب کا طریقہ۔ تشہد تک پڑھ کر، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر، آواز صاف نہیں آ رہی ان کی، مائک قریب کریں یا آواز کا پرابلم ہے تو وہ دور کریں۔ تشہد تک پڑھ کر، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیریں گے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد التحیات پوری پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جل دونوں طرف سلام کر لیں گے۔ یہ سجدہ صاحب کا طریقہ ہے۔ اچھا، تشہد پڑھ کر آپ نے کہا کہ سلام پھیریں گے، اگر تشہد کے بعد درود پاک پڑھ لیا گیا تو پھر بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ جی جی، اگر دعا سوچ بھی لیں۔ آخر میں دعائے معصورہ بھی پڑھ لی تو پھر بھی۔ تشہد میں التحیات کے بعد سجدہ صاحب کے لیے قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سے جاری کردہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی VCD مردے کی بے بسی تحفے میں دی جا رہی ہے۔ سجدہ شکر کا طریقہ کوئی بیان کرے، اور چاند رات 30 دن قافلے میں سفر بھی ہو۔ چاند رات آپ کا 30 دن قافلے میں سفر ہے؟
جی تو باپا کے لیے پڑھتی ہے، میرے لیے تھوڑی ہے. چاند رات 30 دن آپ کا قافلے میں سفر ہے؟ اب نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے توجہ بٹے گی. سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی. چاند رات 30 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، کیا شان ہے آپ کی، ماشاء اللہ. اور اگر کوئی 30 دن والا نہیں ہے تو پہلے 12 ماہ سفر کر چکا اور چاند رات 3 دن سفر کرنا ہو. میرے پیارے بھائی، آپ کو کس کو سوئچ کرنا اتنا سینس نہیں ہونا چاہیے. کیا شان ہے آپ لوگوں کی. ایک شخص کی میں اتنی دیر سے نہیں سن رہا اور آپ لوگ سوئچ کر رہے ہیں. اتنی دیر سے نہیں سن رہا آپ لوگ سوئچ کر رہے ہیں. کتنی 12 ماہ جو سفر کر چکے اور چاند رات 3 دن سفر کرنا چاہتے ہو، سجدہ صحف کا، سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کرنا چاہیں. 12 ماہ سفر کر چکے آپ، چاند رات 3 دن سفر کریں گے. جی آواز نہیں آ رہی، مائک کھول دیجیے، مائک قریب کریں. سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے وہ کھڑے کھڑے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں آہستہ آہستہ تحمل کے ساتھ بیان کریں. سجدہ تلاوت کا طریقہ، آواز اونچی ہو. سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سیدھا سجدے میں جائیں اور تسبیحات پڑھ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں. سیدھا کھڑے کس طرح ہوں گے؟ یعنی کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، تسبیحات سجدہ ادا کریں، اس کے بعد تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. جواب درست ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوال جواب، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی وی سی ڈی، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی یہ وی سی ڈی ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سجدہ شکر کا طریقہ کون بیان کرے گا جو چاند رات 30 دن سفر بھی کر رہا ہو؟ چاند رات 30 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی، آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ